السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میں ٹھیک ہی ہوں، تو لے کر آئی ہوں آج آپ کے لیے ایپیسوڈ 18 آف جانان۔ آج کے ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہے۔ فائنلی جن سینز کا آپ شدت سے انتظار کرتے ہیں وہ آ چکے ہیں، تو بنا ٹائم ضائع کیے اور باتیں کیے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں جانان کی 18 ایپیسوڈ کی طرف۔ ناول جانان بائی اسمروا مرزا۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ اندھیری لیبارٹری میں وہ سہما سا آدمی کھڑا تھا۔ دیواروں پر خواب سکندر کی تیز روشنی مارتے پروجیکٹر لیمپ کی کرنیں پڑ رہی تھیں، اور عین بیچ میں ولی خواب سکندر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سختی وہی جلال تھا جس سے پورا سٹاف لرز جایا کرتا تھا۔ ہرمل اور رگزئی تک یہ آئس کیسے پہنچا؟ اوہاب کی آواز گونجی تو کمرے کی فضا میں سردی سی بھر گئی۔ سائی، میں تو صرف… اس آدمی کے ہونٹ کانپنے لگے۔ دلاور بھی قریب ہی کھڑا تھا۔ چپ! اوہاب نے کرسی کا بازو زور سے پٹخا۔ آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ صرف کیا؟ یہ جگہ میرے اعتماد پر کھڑی ہے۔ یہاں سے نکلنے والے ہر ذرے کا ذمہ دار میں ہوں، اور تم نے میری لیبارٹری کو غداروں کی منڈی بنا دیا۔ اوہاب کا بس نہ چل رہا تھا اس آدمی کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ میں مجبور تھا۔ وہ پسینے میں بھیگ گیا۔ اوہاب نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا اور دیوار سے دے مارا۔ دیوار سے جا لگایا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ایک ہرمل نہیں، اس جیسے کتنے گھروں کے چراغ بجھ سکتے ہیں زہر سے؟ کیوں تم لوگ مجھے میرے جرائم کی تلافی نہیں کرنے دے رہے مجھے؟ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی، آواز اور نیچی ہو گئی۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ اس شہر کی زمین پر دوبارہ آئس نہیں پھیلے گی، اور تم نے میرے عہد کا مان توڑ دیا۔ وہ شخص رونے لگا، معافی مانگنے لگا، لیکن اوہاب نے اپنی مٹھی سختی سے اس کے جبڑے پر کس دی۔ نہیں، معافی کا وقت ختم ہو گیا ہے، سزا کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ہرمل تک وہ آئس پہنچا، اس کے بعد اسے جو تکلیف ہوئی وہ میں مر کر بھی معاف نہیں کروں گا۔ اوہاب نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا۔ اسے باہر لے جاؤ۔ ہر وہ سپلائی جس کے پیچھے یہ ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے جلا کر ختم کرو۔ پھر اس کے ہاتھوں کو کاٹ دو تاکہ دوبارہ کسی زہر کو چھو بھی نہ سکے۔ گارڈز نے فوراً حکم کی تعمیل کے لیے اسے گھسیٹ لیا۔ وہ چیخ رہا تھا، گڑگڑا رہا تھا، مگر اوہاب کی نظریں سخت پتھر کی مانند جمی رہی۔ سرکار، ہاتھ کاٹنے والی سزا کچھ سخت نہیں؟ میں اسے خود ہینڈل کروں؟ دوبارہ غداری کا خائن بھی ادا نہ کر سکے گا منہ سے۔ دلاور نے ہی آگے لپک کر محتاط ہوتے جسے خواب کا تاب کم کرنے کی کوشش کی۔ دوبارہ ایسا ہوا تو تمہارے بھی کاٹ دوں گا ہاتھ۔ لیتے ہو تم اس کی ضمانت؟ اوہاب کی آواز میں بے رحمی تھی، جبکہ دلاور کو اپنی جان کے لالے پڑتے محسوس ہوئے۔ سائی، میں اسے اس سے سخت سزا دوں گا۔ ایسا نہ ہو سٹاف ڈر کر بھاگ جائے سارا۔ انہیں عبرت پکڑنی چاہیے، نہ کہ آپ سے بدگمان ہو جائیں۔ مجھے پتہ ہے ہرمل بی بی کا معاملہ ہے، تبھی آپ اتنے اگریسو ہو رہے ہیں۔ غصہ ٹھنڈا ہونے پر آپ پچھتائیں گے، تو میں آپ کو اس پچھتاوے سے بچانا چاہتا ہوں جو آپ کے سر میں کئی دن درد پیدا کرنے کا موجب ہوگا۔ دلاور نے اس بار بھی آواز نرم رکھی تو خواب کا غصہ بھی کچھ شانت ہوا۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ ولی کے آمادہ ہونے پر دلاور نے مسکرا کر اپنے رحم دل سائیں کو دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ تبھی کسی فون رنگ پر ولی خواب نے پلٹ کر ٹیبل پر رکھے دلاور کے فون کو دیکھا۔ وہ توجہ نہ دیتا، مگر دلاور کی فون سکرین پر ہرمل کی کال آ رہی تھی۔ یہ اسے کال کیوں کر رہی ہے؟ اوہاب نے پیچھے پلٹتے دلاور کا فون اٹھا کر اس نام کو دیکھا۔ ہرمل بی بی لکھا ہوا تھا۔ دلاور نے ہاتھ کٹنے والے معاملے کو ملتوی کر کے اس غدار کی کچھ اور سزا سوچی تھی، اور وہ اسی میں مصروف تھا، یہ جانے بنا کہ اپنا فون اندر چھوڑ کر اس نے اپنا بھانڈا خود پھوڑ دیا ہے۔ ولی اوہاب سکندر نے کال کاٹ دی۔ وہ جو کسی ریسٹورنٹ میں اکیلی سولو ڈیٹ پر بیٹھی اپنے لیے کچھ آرڈر کرنے کا سوچ رہی تھی۔ دلاور کے کال کاٹنے پر منہ پھلا کر غصہ ہوئی۔ اس دلاور کی یہ جرأت! کہا بھی تھا اس نمونے کو کہ مجھے خواب کی پکچر بھیج دے، کوئی کام جو اس سے ٹھیک ہو۔
وہ جو سمجھ رہی تھی دلاور نے کال کاٹی، غصے سے دوبارہ کال بیک کی، مگر اس بار ولی کاؤچ پر بیٹھ چکا تھا۔ ایک بار پھر کال کاٹ کر وہ منتظر تھا کہ یہ لڑکی کوئی میسج کرے، اور وہی ہوا۔ ہرمل نے دلاور کو میسج ٹائپ کیا: تمہاری جان لے لوں گی دلاور اگر اب کال کاٹی۔ تمہیں جو کام کہا تھا کب کرو گے؟ ولی کے بال دکھاؤ مجھے ابھی کے ابھی۔ اس نے کلر کروایا یا نہیں؟ تمہیں معاملے کی سنگینی کا احساس ہے یا نہیں؟ ہرمل نے میسج بھیجا اور وہ سخت مضطرب تھی۔ ولی نے میسج اوپن کیا اور اسے یقین نہ آیا کہ یہ واقعی ہرمل نے کہا ہے۔ اب اسے دلاور کے پیچھے پڑنے کا بھی علم ہوا کہ وہ اس کے پیچھے یہ لڑکی تھی۔ میسج سین تو ہوا، پر میسج کے رپلائی کے بجائے الٹا دلاور کے نمبر سے ویڈیو کال آئی تو ہرمل کے ہاتھ خفیف سے کام گئے۔ شاید وہ ویڈیو کے تھرو اس کے بال دکھانا چاہتا ہو۔ ہرمل نے خود کو تسلی دی اور ہمت کرتے کال ریسیو کی، لیکن سکرین پر ولی کو دیکھے وہ بھی شدید غصے میں۔ ہرمل کا چہرہ پیلا پڑ کر رہ گیا۔ دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اپنے میسج سمیت اس میں دھوس جائے۔ ولی یہی سوچ رہا تھا، جس لڑکی نے 7 سال خود اذیتی کے ساتھ اسے بھی اذیت دی، وہ اتنی فکر کیسے کر رہی ہے؟ ولی کو کیا پتا کہ وہ تو پچھلے 7 سالوں سے دلاور کے تھرو ولی کی خیریت پوچھتی رہی ہے۔ میری اور خود کی ذات کو محبت کرنے کی سزا میں تباہ کرنے والی کو میرے بال دیکھنے ہیں تو دیکھ لو، کروا لیے کلر۔ ان کے رنگ پر اگر تمہیں یہ تسلی ملے کہ میں بھی ٹھیک ہو گیا تو کر لو تسلی، جی بھر کر تسکین دو خود کو۔ ولی کا لہجہ شدید اذیت کا شکار تھا کہ اس کے لفظوں نے ہرمل کو بھی جیسے سہانے روح کیفیت محسوس کروائی۔ میں آئس کو ہاتھ نہیں لگاؤں کہ تم بھی خود کو تکلیف مت دو۔ وہ بہت کرب سے منمنائی، پر اسے ہرمل پر یقین نہ تھا، اور اگر ہاتھ لگایا تو وہ حد جاننا چاہتا تھا۔ اس شخص کی آنکھیں انگارہ ہونے لگی۔ تو انجام تمہارے ہاتھ تھما دوں گی، اپنا بھی اور تمہارا بھی۔ وہ اسے شاید ڈھکے لفظوں میں اجازت دے رہی تھی کہ وہ بھی ہار چکی ہے۔ دلاور سے کیوں رابطے میں ہو اور کب سے ہو؟ وہ تندہی سے بولا، لہجہ ابھی بھی دہک رہا تھا اور آنکھیں جہنم کی طرح سلگی ہوئی۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں کسی دوسرے کا فون اٹھانے یا دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، بھلے وہ تمہارا ملازم ہو۔ وہ الٹا کام کر کے ڈپٹ بھی ولی کو رہی تھی، جس سے آج تک اس ہرمل کی سمجھ نہ آئی تھی۔ دماغ خراب مت کرو میرا، ڈیلیٹ کرو اس کا نمبر، دوبارہ میرے بارے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ میں نہیں چاہتا میری کوئی خبر ملے تمہیں، سمجھی؟ یہ ملاقات کا غصہ تھا اور شاید ان 6-7 سالوں کا بھی۔ وہ سب جانتی تھی، پر اس کے پاس کسی قسم کی دوا یا مرہم نہ تھا۔ یہ پاگل سمجھتا ہے اس کی خبر مجھے اس کے لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ میرے دل کو بھول گیا ہے شاید ولی و خواب سکندر۔ وہ بس اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر نظریں چرا کر سامنے دیکھنے لگی۔ دھیما سا مسکرا رہی تھی اور خواب کو قطرہ قطرہ مار رہی تھی۔ مجھ سے تمہارے سفید بال برداشت نہیں ہوئے، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے تمہاری یہ پیاری لوگ خراب ہوں۔ میری وجہ سے سلگنا بند کرو۔ تبھی دلاور سے رابطہ کیا تھا، ورنہ جسے میں نے خود دھتکارا ہو بھلا اس کی میں کیوں فکر کروں گی؟ میں تو تمہاری نظر میں بے حس ہوں۔ وہ پھر سے ہمت جمع کیے اسے دیکھ کر بولی، لیکن ولی کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ ابھی تو میرا سفید کفن بھی دیکھنا ہے تمہیں، تمہاری تو سفید بالوں پر بس ہو گئی۔ بہت بھی نہیں جانتا تھا اتنی تکلیف میں کیوں آ گیا ہے۔ ہرمل کا اس کی فکر کرنا زیادہ دردناک تھا۔ ولی وہ اس کو ڈبڈبائی رحم طلب نگاہوں سے دیکھتی، ایسی بکواس نہ کرنے کی تنبیہ محسوس کی، پر ولی نے دگنی تکلیف سے کال بند کر دی۔ تکلیف یہ کہ اس کے پورے وجود کا درد چھوڑ کر اس لڑکی کو بس بال دکھائی دیے۔ کیا اتنی بے وقت تھی ولی کی ذات؟ اس کا کرب ہرمل کے لیے اچھا ہی کیا تھا، ورنہ ہرمل بھی مزید اسے نہ دیکھ پاتی۔ دلاور وہ کال بند کرے فون وہیں پٹک کر باہر نکلا۔ دلاور کی خیر نہیں لگ رہی تھی۔ ولی و خواب سکندر یوں تھا جیسے اس کی جان نکال لے گا۔ دلاور بھی عقب سے سائیں کی آواز پر ڈرتا ہوا دوڑتا آیا، پر ولی و خواب کو دیکھ کر دلاور کی آواز ویسے ہی حلق میں دب گئی۔ کب سے رابطے میں ہے وہ تم سے؟ ہرمل کب سے رابطے میں ہے، بولو۔ ولی کا تاب سوا نیزے پر تھا، جبکہ دلاور کا چہرہ ایسے تھا جیسے کاٹو تو لہو نہ بچا ہو۔ سائیں،
دلاور نے جیسے منمنانے کی کوشش کی، پر ولی کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھے دلاور نے نظریں جھکا لیں۔ سائیں 6-7 سال سے رابطے میں ہو، وہ ہر ہفتے نہ صحیح مہینے بعد آپ کی خیریت ضرور پوچھتی تھی مجھ سے۔ سائیں میں جھوٹ بول دیتا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں تاکہ آپ کی حرمل کو تکلیف نہ ہو، لیکن اب وہ شاید خود ملی ہیں تو میرے سارے جھوٹ کھل گئے۔ بالوں کو دیکھا آپ کے مائیگرین کا بھی بتایا۔ وہ مزید کچھ بولنے سے پہلے ہی ولی نے ہاتھ اٹھا کر دلاور کو روک دیا۔ بیچارے کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا دلاور کے 6-7 سال میری زندگی کے ضائع چلے گئے، جو اس سے دور رہ کر کٹے، لیکن اگر وہ واقعی میرے دھیان سے آزاد نہیں ہو سکی ان سالوں میں تو اس کا مطلب ہے یہ سارے سال ضائع نہیں ہوئے، وہ اب بھی میری ہے۔ اس بار ولی کی آواز دب سی گئی۔ کئی خراشیں تھیں سرگوشی میں۔ جی سائیں، وہ بھی آپ کی ہی ہیں، ادھر دل سے، بس ضد سخت ہے ان کی، یہی ضد آپ دو کو توڑتی آئی ہے۔ دلاور نے بھی جیسے اپنے سینے پر ہاتھ تھپک کر دل کی سمت اشارہ کرے ہمت دلائی اور ولی کا دکھ محسوس کرتے بانٹا، لیکن ولی کے اندر موجود رہا سہا سکون بھی اجڑ گیا تھا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اتنے سال دلاور؟ تم نے مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا؟ دلاور سے ولی کو ایسی سنگ دلی کی ہرگز امید نہ تھی اور وہ اس پر سخت نادم تھا۔ سائیں انہوں نے قسم دی تھی کہ اگر ان کا آپ کو بتایا تو آپ حرمل بی بی کی آس سے لپٹے رہیں گے اور کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس بار دلاور کی آواز بھی رن گئی، جس پر ولی نے اس کا جھکا چہرہ جبڑے سے دبوچے غصے سے اوپر اٹھایا۔ اور تمہارے نہ بتانے سے کیا میں آگے بڑھ گیا دلاور؟ بولو، اس سے جدائی کا ہر لمحہ مجھے پستی کی طرف دھکیلتا رہا ہے۔ کم از کم وہ میری خبر رکھتی ہے، یہ ایک چھوٹا سکھ تو تم اپنے سائیں کو دے سکتے تھے دلاور۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا غم خوار اور ہمدرد سمجھا تھا۔ ولی کا جبڑا جسے کانپ رہا تھا، دلاور کی آنکھوں میں بے بسی، شرمندگی اور آنسو لرز رہے تھے۔ تمہیں کیا لگا تھا میں اس کے بغیر جیتا رہا؟ میری سانسیں تو چل رہی تھی مگر زندگی تو تب ہی مر گئی تھی دلاور جب وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی، اور تم میرے سب سے قریب ہو کر بھی میرے سب سے بڑے مجرم نکلے۔ ولی نے اس کا چہرہ چھوڑا مگر اپنی کرخت آواز میں گرجا۔ دلاور نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے اس کے رخسار بھگو ڈالے۔ سائیں، آپ سزا دے دیجیے، میں نے جو کیا حرمل بی بی کے کہنے پر کیا، مگر دل میرا ہر پل آپ کے درد کے ساتھ دھڑکتا رہا، آپ کی آسانیاں ڈھونڈتا رہا۔ میرا قصور معاف نہیں ہوگا، آپ بس حکم کر دیجیے۔ ولی کا دل چاہ رہا تھا اسے تھپڑ دے، پر اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر وہ خود روحان سا ہو گیا۔ ایک لمحے کو ولی کا غرور، اس کی مردانگی اور اس کی ضد سب کچھ جیسے ڈھہ گیا۔ حرمل، اس نے سر کو دونوں ہاتھوں میں دبا لیا اور آواز بھاری ہو گئی۔ وہ اگر میرے لیے روئی ہے تو پھر میں کیسے نہ روؤں؟ ولی کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور لبوں سے ایک دھیمی سرگوشی نکلی۔ میں اس سے حساب لوں گا، اپنے ان 7 سالوں کا، ہماری بربادی کا، اپنی ہر نیند کا۔ حرمل سے حساب لوں گا اپنے ہر درد کا جو وہ میرے ساتھ سہتی آئی۔ دلاور نے دھڑکتے دل کے ساتھ سر اٹھایا۔ سائیں، حساب لیں، مگر ایک بار یہ بھی سوچ لیجیے گا کہ ان 7 سالوں میں آپ دونوں نے صرف ایک دوسرے کو ہی جیا ہے، بھلے دور رہ کر ہی صحیح۔ ولی نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی۔ اندر کا طوفان قابو سے باہر ہونے لگا تھا، جبکہ وہ اپنا آرڈر کینسل کروا کے اب روڈ کے کنارے بیٹھی بھیگی آنکھوں سے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود کو کبھی چاہ کر تکلیف نہیں دی ولی، میں نے ناجائز ہو کر بھی اپنے وجود کو کبھی تم سے محبت کے بعد زخمی نہیں کیا، کیونکہ جانتی ہوں میرا یہ وجود، میں پوری ہر حال میں قیمتی ہوں تمہارے لیے۔ آئس بھی تب لینا شروع کیا جب میری تکلیف میری برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ میں چاہوں تو خود کو مار دوں، پر تم بھی مر جاؤ گے تبھی نہیں مارتی خود کو، اور تم چاہتے ہو میں تمہارا کفن دیکھنے تک جیوں۔ ظالم، کیسے سوچ سکتے ہو تم کہ میں ایسا دیکھ سکتی ہوں؟ تمہیں ایسا بنانے والی بھی تو میں ہوں۔ کیا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میں خودکشی نہیں کرنا چاہتی، مجھ سے سانس لینا محال ہے، مجھے خودکشی کے گناہ سے بچا لیں۔ وہ بنا آواز رو رہی تھی۔ دوپہر ڈھل کر شام ہو رہی تھی۔ اس کا فون پاس ہی بازو سے لپٹے پرس میں سائلنٹ پڑا تھا جہاں دلاور کالز کر رہا تھا، لیکن حرمل کو بھی کسی چیز کی ہوش نہ تھی، جبکہ ولی الگ سلگ رہا تھا کہ جو بکواس حرمل سے کر بیٹھا ہے اس کی تلافی تو مر کے بھی ممکن نہیں تھی۔
جاسم کو کچھ ارجنٹ اپنے کپڑے خریدنے جانا پڑا کیونکہ وہ کچھ کمفی اور گرم تو ساتھ لایا ہی نہ تھا، اور موسم کی ادائیں ایسی تھیں کہ بس ٹھنڈی ہوا چلتی تو موسم بھی یخ ہونے لگتا۔ بس اسی میں سے دیر ہوئی۔ چشمہ فریدی حویلی پہنچی تو وہ ابھی تک جاسم نہیں آیا تھا۔ وہ پریشان تھی کہ وقت پر نہیں آ سکی تو موصوف بگڑیں گے، پر وہ خود بھی لیٹ تھا تو یشما کو تسلی سی ہوئی۔ لگ بھگ شام کے 4 ہو چکے تھے کہ یشما کو فری ہو کر آنے میں۔ یما نے تو نماز ادا کر رہی تھی جب وہ آئی، جبکہ گل نے اداس چشمہ کو دیکھتے اس کو تھکا جان کر اس سے اس کی چیزیں لے کر روم میں پہنچائیں۔ پھر جب یشما فریش ہو کر آئی تو ٹی وی لاؤنج میں ہی گل نے اس کے پیروں کا مساج کیا تھا۔ یشما نے منع بھی کیا لیکن گل کو اچھا لگتا تھا اور وہ مساج کرتی بھی بہت کمال تھی۔ یشما نے لائٹ سا گلابی چھوٹے چھوٹے پولکا ڈاٹس والا جوڑا پہنا تھا۔ پلازو وائٹ تھا جبکہ شرٹ گلابی تھی، اس میں سفید ڈاٹس تھے، ساتھ شال میرون تھی، بال ڈھیلی سی پونی میں قید کیے وہ اس سادہ خلیے میں بھی نفاست اور سلیقے کا جہان لگ رہی تھی۔ آج آپ کی آنکھیں بھی کیوں رہی ہیں ہورے بار بار؟ اپنے ملائم پیر کو یشما صوفے پر پھیلائے نیم دراز تھی، ان کو مساج دیتے گل نے اس کی آنکھوں کی نمی بھانپ لی کیونکہ یشما کی پلکیاں چاہ کر بھی سوکھ نہ رہی تھی، وہ خفیف سی گرمائش میں بھی تھی۔ بس طبیعت اچھی نہیں لگ رہی، بخار محسوس ہو رہا ہے، تبھی تمہیں پتا ہے بخار ہو تو میری آنکھوں پر ٹپک آتا ہے سارا۔ یشما نے نرم سا مسکراتے جیسے گل کو مطمئن کرنے کو بہانہ کیا۔ میں کچھ بنا لاؤں آپ کے لیے؟ دودھ پئیں یہ گرم کر کے دوں؟ وہ مساج چھوڑے یشما کی فکر میں ہلکان ہوئی بولی ہی تبھی جاسم کو دیکھتے جلدی سے لیٹی یشما کے پیروں کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ابھی آیا تھا، گاڑی پارک کرے حویلی میں داخل ہوتے سیدھا وہیں سٹنگ ایریا میں چلا آیا اور ایسا دبے پاؤں آیا کہ نہ گل کو پتہ چلا نہ یشما کو۔ چاؤ کر کھلاؤ، گرم پوچھ کیوں رہی ہو؟ جاسم کے جواب دینے پر گل فوراً وہاں سے سر اس بات میں ہلاتے غائب ہوئی، جبکہ یشما بھی اٹھ کر بیٹھی حیرت سے نظریں اور سر اٹھا کر جاسم کو دیکھنے لگی جو اس وقت مکمل سیاہ میں تھوڑا تھکا لگ رہا تھا۔ وہ یشما کی بے حد حیرت سے محظوظ ہوتا اپنا فون سامنے گلاس میز پر رکھے یشما کے برابر ہی آ کر بیٹھا۔ یشما نے اپنی چادر گرد دوڑتے ذرا فاصلہ بنایا، امید نہیں تھی کہ یوں ساتھ آ بیٹھے گا۔ مجھے تمہاری موجودگی کا در کیوں یاد آیا جب میں دنیا سے بیزار ہوا؟ میں اتنی جلدی ہارنا نہیں چاہتا، پر تمہاری یہ سادگی مجھے کچھ سخت کرنے نہیں دیتی، کر بھی دوں تو پچھتانے پر مجبور کرتی ہے۔ کیوں دل چاہ رہا ہے سارے تکلف چھوڑوں اور تمہاری گود میں سر رکھے لیٹ کر لمبی نیند لوں؟ یشما، پھر سوچتا ہوں کس حق سے؟ ہمارے بیچ تو انسانیت کا ناتا بھی نہیں جو راہ چلتے 2 لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا خاموشی سے گلاس میز کے کنارے کو گھور کر خود سے لڑ رہا تھا اور یشما اس کے اداس چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ درد سے اس کی خوبصورت آنکھیں دھندلانے لگی، کیونکہ آج وہ بہت روئی تھی تو زیادہ دیر ایک جگہ آنکھیں ٹھہرانا مشکل ہو رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ بہت ہی اس کی خوفناک سی چپ سے ڈرتے بولی تو جاسم نے گردن پھیر کر یشما کے ہاتھ کو دیکھا جو جاسم کو چھونا چاہ رہا تھا پر ہاتھ تھام کر ہوا میں معلق سا رہ گیا تھا۔ تمہارے بابا کب آئیں گے؟ وہ ہمت کرے چہرہ اٹھا کر یشما کو دیکھ بیٹھا پر اس لڑکی کی آنکھیں دیکھ کر سب بھول گیا۔ وہ اتنی متورم اور عجیب ہو رہی تھی کہ جاسم کو دیکھتے ہی لگا شدید جلن میں مبتلا ہیں۔ شام تک؟ وہ فوراً سے بولی مبادا وہ دوسرا سوال نہ کر دے کیونکہ اسے جاننا تھا اس کے بابا کا کیوں پوچھ رہا ہے، کیوں پوچھ رہے ہیں بابا کا۔ وہ الٹا مزید پریشان ہوئی جبکہ جاسم نے محسوس کیا کہ سوال کرتے بھی اس لڑکی کی آنکھوں کی اذیت میں اضافہ ہوا ہے۔ ویسے ہی کام ہے تمہارے مطلب کا نہیں ہے، وہ نرم سے نرم لہجہ اختیار کیے بولا، پر وہ عجیب سے خوف کا شکار محسوس ہوئی کہ بابا کچھ بھی الٹا کہہ گئے تو وہ کیا سوائیاں دے گی۔ سفیان افریدی تو یشما کے جذبات کو ہوس کہتے تھے، وہ نہیں چاہتی تھی ایسے الفاظ اس کے بابا جاسم کے سامنے کہیں۔ وہ جب ہار گئی تو یہ شخص کچھ نہیں بتانا چاہتا تو نظریں جھکا گئی، لیکن جاسم کی نظر اس لڑکی کے ہاتھ کی پشت پر گئی جہاں اس لڑکی کی جھکائی آنکھوں سے آنسو ٹپکا تھا، جیسے وہ جلدی سے دوسرے ہاتھ سے مٹا دیتی چہرہ بھی دوسری جانب پھر گئی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تمہیں فی الحال ہرٹ نہیں کیا، میرا یہاں آنا رلا رہا ہے تمہیں؟
बहुत भी नहीं जानती थी कब आंखों में आंसू आ गए और किस लम्हे उन्हें जासिम रगज़ई ने देख भी लिया। वो फौरन आंखें रगड़ती गर्दन घुमाए उसकी तरफ पलटी। हरगिज़ नहीं, मैं नहीं रो रही जासिम रगज़ई। वो अपनी आंखों को दोनों हाथों से दबाती अपने मौक़िफ़ पर डटी तो जासिम ने इसे कुछ देर आज़रदा निगाहों से देखा। तुम रो रही हो, देखो मैं कोशिश करूंगा कुछ सख्त अल्फाज ना कहूँ। तुमने मेरा वकार मजरू किया पर अब मैं ना करूँ, इसलिए मुझे बताओ क्या चीज़ रुला रही है तुम्हें? भाई याद आ रहा है? बहुत नहीं जानता था इसे वो रंधे चेहरे वाली क्यों तकलीफ पहुंचा रही है, पर वो चाहता था किसी तरह यशमा रोना बंद करे। मुझे कोई याद नहीं आता, मैं बहुत बेहिस हूँ, इसलिए आप भी बार बार मत पूछे। आपको बाबा से ऐसा क्या काम था कि आप अफरीदी हवेली वापस आए? वो कमजोर पड़ना नहीं चाहती थी। जासिम के सामने तो हरगिज नहीं, लेकिन वो इस पर रटक कर रह चुका था। वापस जा रहा हूँ। वो उसके पास से उठा तो यशमा का दिल मजीद बैठा। जासिम आपको जाने का कब कहा? वो भी बेकरार सी उठी और बेख्तियार उसकी बाजू थाम कर बोली जैसे बस अभी टूट कर गिर जाएगी। वो खुश था अब की बार इस लड़की का हाथ हवा में मौलिक नहीं रहा था। इसने जासिम को थाम कर अपना हक जताया था। जब तक रोने की वजह नहीं बताओगी मैं तुम्हारे घर में रुककर एक सांस भी नहीं ले रहा। वो कहते ही साथ अपनी बच्चों की तरह सांस भी रोक गया। यशमा का दिल क्या दिमाग भी हिला। ये कैसा बचपना है, सांस मत रोके जासिम। वो बेकरार सी उसकी बाजू हिलाते से झंझोड़ते बोली, पर वो नाक और मुंह दोनों से सांस रोके बजिद था और इशारे में अपनी डिमांड का भी बता रहा था। सांस मत रोके, कुछ हो जाएगा आपको। सांस मत रोके, ऐसे ना करें, मत रोकें सांस। यशमा के हाथों की लर्जिश पड़ गई। वो पूरी शिद्दत से इसकी बाजू को पकड़े हिलाती तड़पने सी लगी। जासिम प्लीज सांस लें, देखिए मैं बता देती हूँ, बस सांस लें। वो घबराहट में चेहरे और गर्दन तक आंसुओं से भीगती जा रही थी। जासिम के चेहरे की रगें उभर आई थी, आंखें सुर्ख हो रही थी, लेकिन वो फिर भी जिद्दी बच्चे की तरह अपनी शर्त पर कायम था। ठीक है, मैं रो रही हूँ क्योंकि दर्द हो रहा था दिल में। यशमा के बताते जैसे हिचकी बंद गई, अल्फाज लड़खड़ाने लगे। मत करे, दर्द बढ़ा रहे हैं यूं करके। जासिम ने जैसे ही इसके होंठों से ये दर्द भरा इल्जाम सुना, फौरन जोर से सांस अंदर खींचा और एक लंबी खांसी के साथ कांपने लगा। यशमा इसके कंधे से हिलाने लगी जैसे सांस उसकी भी सांस साथ बंद थी। पागल है आप जासिम, जान निकाल दी थी मेरी। वो आंखों से आंखें मिलाए बगैर रोती हुई बस इसकी पीठ से हिला सकी, जबकि जासिम ने खांसने के बाद कुछ देर तक गहरी सांसें ली। फिर बेशर्मी से कहकहा लगाकर यशमा की निढाल हालत देखने लगा, मगर जिन नजरों से जवाबन यशमा ने देखा वो जासिम के कहकहे का जवाल बनी। इससे पहले वो गिरने के अंदाज में आंसू पोंछते वापस बैठती, जासिम समझा वो लड़खड़ा कर गिरने लगी है। तभी बेख्तियार इसे दोनों पहलुओं से थाम बैठा, यानी वक्त तो असल मानों में आज दोनों के लिए ठहरा। वो उम्मीद नहीं कर रही थी कि जासिम गिरतों को संभालने में इतना माहिर भी हो सकता है। इस शख्स का एक हाथ यशमा की नाजुक कमर के गिर्द जा बैठा, जबकि दूसरा इसके कंधे और बाजू के बीच मजबूती से जकड़ गया, यूं जैसे वो जमीन और आसमान के बीच सिर्फ इसी की पनाह में है। इनके दरमियान इतना फासला रह गया था कि सांसें एक दूसरे की सांसों को छू रही थी। जासिम की उंगलियां गैर इरादी तौर पर यशमा की कमर पर कस गई, जैसे खौफ ज़दा हो कि अगर ढीला छोड़ दिया तो वो बिखर जाएगी। यशमा की लरजती पलकें जासिम के गिरेबां के करीब हिल रही थीं और इसके आंसू जासिम के दिल को भिगो रहे थे। जासिम ने पहली बार शिद्दत से महसूस किया कि वो कितना नर्म, कितना कमज़ोर और फिर भी कितना मुकम्मल लगती है उसकी बाहों में। इनके माथे एक दूसरे से तकरीबन मस हो गए थे, इतनी कुर्बत में कि अगर यशमा ने ज़रा सा सर ऊपर उठा लिया होता तो जासिम की सांसें इसकी लबों से टकरा जाती। लम्हा जैसे खिंचकर रुक गया था, ना कोई और दुनिया, ना कोई और साया, बस एक वो और एक वो, एक दूसरे की गिरफ्त में। मुझे लगा तुम गिरने लगी हो, तभी मेरे हाथ अचानक। जासिम ने अपने यूं मेहरबान होने की सफाई देते इसे संभाल कर खड़ा किया और दूर होते नजरें भी चुरा गया। मैं समझ सकती हूँ,
وہ بھی نظریں چرائے اس کی صفائی قبول کرتے نروس سی واپس بیٹھی تو جاسم نے کچھ دیر مضطرب سا ہوتے اسے دیکھا، پھر اس کے پاس ہی بیٹھا، لیکن دونوں اب سامنے دیکھ رہے تھے۔ خورے یہ پی لیں، اچھا محسوس کریں گی۔ گل کی نرم پکار پر یشما سے پہلے جاسم نے ہاتھ بڑھا کر گل سے دودھ کا گلاس لیا تو گل نرم سا مسکرائی اور فوراً وہاں سے چلی گئی، جبکہ یشما پھر سے حیرت سے جاسم کو دیکھنے لگی۔ مجھے لگا گرم نہ ہو اس لیے۔ جاسم نے فوری صفائی دیتے گلاس اسے تھمایا کہ یشما کی حیرت اسے آکورڈ فیل کروا گئی تھی۔ پی لو اسے، میری طرف ایسے مت دیکھو۔ جاسم کے ڈپٹنے پر یشما نے 2 سپ لی اور گلاس پکڑ کر میز پر رکھنے لگی۔ جب وہ اس کے ہاتھ سمیت گلاس کو راستے میں ہی روک گیا، دونوں کی آنکھیں ان ہاتھوں کی ملتی حرارت پر پھر آن ملی۔ رکھ کیوں رہی ہو؟ نہیں موٹی ہوتی تمہیں ایک گلاس دودھ پی کر، یہ پیو اور بتاؤ کیا درد رلا رہا ہے تمہیں؟ وہ اپنی سچویشن مزید آکوٹ نہ کرے، روب جما گیا تو یشما نے بھی کوئی ضد نہ کرتے وہ گلاس پورا فنش کیا اور خالی گلاس رکھنے لگی تو وہ بھی جاسم نے ہاتھ سے لے کر خود رکھا اور ذرا اس کی طرف رخ کیے بیٹھا۔ یشما کے لیے یہ یقین والا لمحہ کہاں تھا؟ وہ تو بدحواس کیفیت کا شکار تھی۔ میں نہیں بتا سکتی، بس درد ہے۔ یشما نے اسے دیکھتے بمشکل جملہ مکمل کیا۔ میں سانس روکوں پھر یشما آفریدی؟ وہ اسے سیدھا سیدھا دھمکا رہا تھا۔ یشما نے فوری نفی میں گردن ہلائی، ایسے کون کسی کی جان کھینچتا ہے بلا؟ تو پھر بتا دو مجھے، میں مذاق نہیں کر رہا۔ اب کی بار سانس روکوں گا تو میرے کفن تفن کا خرچہ پڑ جائے گا تم لوگوں پر۔ وہ واقعی کسی مذاق کے موڈ میں نہ تھا، وحشی قسم کا بچہ تھا جسے کچھ سمجھنا سننا نہیں، بس حکم چلانا آتا تھا۔ یشما نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ جاسم کی کلائی پر رکھ دیے، جیسے اس کی خوشبو اور اتنی نزدیکی کو تھامنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جاسم نے ایک نظر اپنی بازو پر ڈالی، پھر یشما کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ جاسم، اس کی آواز ٹوٹتی ہوئی حلق سے نکلی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ جاسم کا چہرہ سخت رہا مگر آنکھوں میں ایک لمحے کو جھلک سی بدلی، غصے اور فکر کا امتزاج امڈا۔ وہ ذرا سا اور قریب ہوا، اتنا قریب کہ یشما کی پلکیں بے اختیار جھک گئی۔ پھر وہ بتاؤ جو حلق میں پھنسا ہے پر باہر نہیں نکل رہا۔ نہیں کروں گا ایسی باتیں بی بی۔ اس کی آواز بھاری تھی مگر دباؤ میں بھاری پڑتی ہوئی یشما کو اور بھی بے بس کر گئی۔ بس درد ہے، سچ کہہ رہی ہوں۔ یشما نے بمشکل ہمت جمع کی۔ جاسم نے گہری سانس لی اور یشما کے دونوں ہاتھ اپنی ہتھیلی میں جکڑ لیے۔ انگلیوں کی گرفت ایسی تھی جیسے وہ اس کے ساتھ انسانیت کا ہمدردی کا رشتہ جوڑ رہا ہو۔ درد ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور تمہیں میرا پتہ نہیں ابھی، میں جب تک وجہ باہر نہ نکال لوں چھوڑتا نہیں۔ یشما کا دل اس کے ایسے انداز پر کانپ گیا۔ جاسم کے انداز میں بے رحمی تھی مگر اس کی انگلیاں جکڑنے کے لمس میں عجیب سا تحفظ چھپا تھا۔ وہ یشما کو دیکھتے ہوئے اتنا جھک آیا کہ اب وہ اس کے لب یشما کی پیشانی سے محض سانس کے فاصلے پر تھے۔ اب ایک آخری بار پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کیا ہے جو تمہیں اندر سے کاٹ رہا ہے؟ وہ تھوڑا پیچھے ہٹا تاکہ وہ جھکی گردن اٹھا کر کم از کم بول سکے۔ پہلے آپ بتائیں بابا سے کیا کام ہے، میں اپنا درد پھر بتاؤں کہ جھوٹ نہیں بولیے گا مجھ سے۔ وہ بھی جیسے بنا سچ جانے کچھ نہیں بتانے والی تھی۔ جاسم نے تھک ہار کر پیچھے کو ٹیک لگاتے ضدی لڑکی کو دیکھا۔ وہ زارون کو کوئی نقصان نہ دے، اس کے بدلے اپنی کمپنی کا آدھا کھول دوں گا تمہارے بابا کو، کیونکہ تمہارے باپ نے دھمکی دی تھی کہ زارون جہاں دکھائی دیا اسے بھی 6 گولیاں مارے گا۔ جاسم نے یہ سب اتنے آرام سے بتایا جیسے یہ بالکل معمولی بات ہو۔ یشما نے گھبرا کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ آپ ایسی کوئی بے وقوفی نہیں کریں گے جاسم۔ وہ اسے نرمی سے حکم دے رہی تھی جس پر جاسم تلخ مسکرایا۔ میں بھول چکا تھا تمہارا غلام ہوں، حکم چلا کر یاد دلا دیا تم نے۔ میں اسے یہ ہول دوں گا یشما، کیونکہ مجھے اپنے بھائی اور بہن کو ہر صورت بچانا ہے۔ میرے یہاں آنے اور تمہارے آگے قربان ہونے کے باوجود اگر میرے بہن بھائی کی زندگی پر خطرہ منڈلاتا رہا تو میں اس کمپنی کا کیا جار ڈالوں گا؟ وہ بھی جیسے طنز کے تیر برسانے کے فوری بعد تلخ ہوا۔ یشما کی آنکھیں اداسی سے بھر گئی۔ آپ سمجھ نہیں رہے، تھوڑا صبر کریں، ممکن ہے زارون اور رگزئی کو میں معاف کر دوں، پھر اسے کوئی کیسے کچھ کہہ سکے گا۔ وہ یشما کی بات پر ٹیک چھوڑے سیدھا ہوا۔ کرنٹ سا محسوس ہوا تھا
کیا مطلب؟ تم اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کرنے کا حوصلہ لاؤ گی کہاں سے؟ تمہیں اپنے بھائی سے پیار نہیں تھا نا یشما؟ سچ بتاؤ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اذیت دیتا سوال کر بیٹھا، پر وہ جواباً بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ بہت تھا، لیکن اگر ایک بھائی اپنی بہن کو جوئے میں ہار دے تو وہ بہن اس سے پیار کرنے لائق رہے گی جاسم اور اکسئی؟ یشما کی آنکھیں سرخ ہوئیں تو یہ قہرناک جملہ سنے وہ بھی پتھرا گیا۔ کیا مطلب؟ احران افریدی نے تمہیں جوئے میں ہار دیا تھا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ ایک بھائی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ جاسم نے اس کی تھوڑی پکڑتے چہرہ اوپر اٹھاتے بے یقینی سے پوچھا تو وہ اذیت سے بھر گئی۔ مجھے بھی یقین نہیں ہے، پر سنا ہے ویڈیو پر مشتمل ثبوت ہے اس بات کا، اور بھی کچھ معاملات ہیں جن میں شاید لالا گناہ گار ہے، تو کیا پتہ زارون کی سزا میں بھی یہ سب کمی لے آئے۔ تو پلیز اپنی کمپنی میں بابا کو شریک کرنے کی غلطی مت کرے۔ اسے یہ سب نہیں بتانا چاہتی تھی، پر مجبوراً بتا بیٹھی۔ جاسم نے جیسے کچھ سنا ہی نہ تھا۔ تم ابھی بھی جوئے میں ہاری عورت ہو؟ وہ اس کے سوال پر جیسے تڑپ سی گئی۔ وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ جی، وہی تیمور خان جس نے ندا کے بابا کو قتل کیا، لالا نے اسی کے آگے ہارا مجھے اس سے اس کی منگیتر ندا کو لینے کے لیے۔ وہ جیسے یہ سب بتاتے بہت درد میں تھی۔ جاسم نے اس کی ڈھوڑی آزاد کرتے ایک تکلیف برا سانس کھینچا۔ مطلب تمہارا بھائی میری بہن ایما کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا؟ جاسم نے جیسے سر تھام لیا۔ یہ آگہی بالکل عذاب کی مانند تھی، جبکہ یشما خاموش تھی، کچھ کہنے کو نہ بچا تھا۔ ایسا ہی ہے، وہ بہت دیر بعد بولنے لائق ہو سکی۔ جاسم نے جھٹکے سے سر اٹھاتے یشما کو دیکھا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں وہ تیمور خان ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تمہیں تکلیف دینے کا حق صرف میرا ہے یشما۔ وہ پھر سے وحشی لگا، پر پلٹ کی اس پر گھنگ تھی کہ جاسم نے کوئی تو حق جمایا۔ بالکل، صرف آپ کا ہے، کیونکہ آپ کو بھی تو تکلیف صرف میں نے دی ہے۔ مجھے وہ ہاتھ لگانے کی جرت کرے گا بھی نہیں، ڈونٹ وری۔ وہ جس طرح یقین سے بولی، جاسم اس کی بات کو فوری رد کرتے مذاق میں اڑاتے سر جھٹک گیا۔ او ہیلو، تم جسی کو ہوا بھی رون جائے، وہ تو پھر کمینہ جواری اور قاتل ہے۔ یہ روب کسی اور پر جھاڑنا۔ تم ایسی نرمیوں اور ملائم مزاج کے ساتھ عورتوں کو حقوق دلانے نکلی ہی کیوں؟ تم جیسی لڑکیاں اونچی آواز سے ڈر جانے والی ایسی سخت زندگی کیوں چن لیتی ہیں؟ وہ اپنی ہی دھن میں لڑتا جا رہا تھا، اور یشما حیران تھی آج اس شخص کو ہوا کیا ہے۔ زندگی ہمیں خود چن لیتی ہے سختیوں سے گزارنے کے لیے، اور میں نے بتایا تھا میں نرم صرف دکھائی دیتی ہوں۔ یشما نے خود کو پر اعتمادی سے مضبوط کہا تو وہ اس بار جیسے مسکرایا۔ یشما کو لگا اس پر مسکرا رہا ہے۔ تم مجھے مت بتاؤ کہ تم کیسی ہو بی بی، جب میں کل چیخا تھا تو کیسے سہم گئی تھی تم؟ دنیا کی چیختی دھاڑیں تو میری والی سے کہیں درجے سنگین اور بھیانک ہے۔ وہ شکوہ کی نہ تھا کہ وہ لڑکی جھوٹ میں خود کو مضبوط دکھا رہی ہے، اور وہ مسکرا دی کہ جاسم اس کے لیے اسی سے لڑتا پیارا لگ رہا تھا۔ دنیا کی چیخیں اہم نہیں تو چپتی بھی نہیں ہے، اگنور بٹن آن رکھتی ہوں۔ وہ اس بار چہکتا مسکرائی، اور جاسم اس کی مسکراہٹ کی وجہ تھا۔ میری چیخ اہم ہے؟ اس کے سوال پر مسکرانا بھول کر نظریں بھی جھکا گئی۔ ہاں، کیونکہ میں نے وقار مجروح کیا ہے آپ کا، میرے دل میں احساس ہے آپ کے لیے۔ وہ جھکی نظروں سے ہی بولی تو جاسم نے پھر سے پیچھے ٹیک لگائی۔ اگر تم وعدہ کرو کہ میرے پرسنل میٹرز میں نہ گھسو گی، جیسے کہ میری نیچر ایسی اریٹیٹنگ کیوں ہے، جیسے میری اصل ماں کا معاملہ اور ہرمل سے تعلق کے بارے، تو میں تمہارا دوست بن سکتا ہوں۔ وہ اس کی آفر پر حیران ہو کر جاسم کو دیکھنے لگی کہ یہی 3 معاملے تو وہ حل کرنا چاہتی ہے، بنا غصے کیسے حل کر پائے گی؟ گھسنے پر کیا سزا ہے؟ وہ بھی پہلے رولز ٹوٹنے کی سزا کے بارے جاننا چاہتی تھی۔ میرا بھیانک روپ دیکھو گی، یہ کہتے اس شخص کا دل ذرا نہ کانپا، جبکہ یشما کا کام گیا اثر اس کی نیلگوں آنکھوں تک چلا آیا۔ میرا دوست بن کر آپ کیا پائیں گے؟ وہ پھر سے نرم مسکرائی تو اس بار جاسم کو کچھ سوچنا پڑا۔ کچھ پانا نہیں چاہتا، بس یہ معاملہ سلجھا کر خود کو اور تمہیں آزادی دینا چاہتا ہوں۔ اگر احران آفریدی واقعی مجرم تھا تو یہ سب پر کھلنا چاہیے۔ تم بھی حق کا ساتھ دو، زارون کی سزا میں رعایت ہو، ایما کو بھی احران آفریدی کے روگ سے نجات ملے جو ابھی تک اس کے سوگ میں ہے، جو اس سے مخلص ہی نہیں تھا، اور تم بھری پنچایت میں مجھے میرا وقار واپس دلاؤ، مجھے اس رشتے سے نکلنے کا اختیار واپس تھما کر۔
وہ اس کی ہر شرط سن تو گئی پر یشما کی برداشت آخری پر دم توڑ گئی۔ مجھے نہیں بننا آپ کا دوست، بہت معذرت چاہتی ہوں۔ وہ پاس سے اٹھ گئی، اس کی سرد مہری جاسم نے بھی محسوس کی۔ ٹھیک ہے، نکل تو میں تمہارے چنگل سے جاؤں گا، لیکن اگر تم چاہتی ہو یہ وقت امن کے بجائے لڑ مر کر گزرے تو تمہاری چوائس ہے یشما۔ میں نے بہت نرمی سے آفر کی تھی، پر تم جیسا چاہو۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، یشما کی آنکھیں پھر جل اٹھی۔ خود کو بہت سنبھال رہی تھی پر دل میں درد اٹھ کر اسے پاگل کر رہے تھے۔ میں کچھ دیر سونے جا رہا ہوں، ڈنر پر تمہارے باپ سے ملتا ہوں، اگر تمہاری نظر میری کمپنی پر ہے تو بتاؤ، باقی آدھا ہولڈ میں تمہیں بھی دے سکتا ہوں، مجھے چھوڑنے کی قیمت کے طور پر۔ وہ اس کے ضبط کو برا آزما رہا تھا، لیکن یشما خود پر افسوس کر رہی تھی کہ اس شخص کو سب کیسے بتا بیٹھی۔ میں جب چھوڑوں گی تو کوئی قیمت نہیں لوں گی، اس فکر میں نڈھال نہ ہو آپ جاسم مرغزئی۔ یشما نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر اسپاٹ لہجے میں منہ توڑ جواب دیا اور جاسم سے پہلے وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ جبڑے کس کر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ سب بگاڑ دیا میں نے۔ اچھے بھلے شرافت کے ٹریک سے واپس کمینگی پر اترنا ضروری تھا کیا جاسم؟ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ خود کو کوسے وہ بھی سیڑھیاں پھلانگتا اوپر چلا گیا، جبکہ یشما نے کمرے میں آتے دروازہ بند کرتے ساتھ لگ کر گہرا سانس لیا اور جتنی تکلیف اس شخص نے دور کی، اس سے دگنین ملگجی سمندری آنکھوں میں جھونک کر خود وہ مزے سے سونے والا تھا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ کل کی ایپیسوڈ ایکسٹرا دھماکہ ہونے والی ہے، تو آپ کو کل پتہ چلے گا آج کی کیسی لگی۔ ضرور تفصیلی تبصرہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ 19 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔